السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہندوستان میں مئی 2024 کے دوران شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑا۔ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم دونوں درجہ حرارت اکثر حد سے تجاوز کر گئے۔ مئی کے آخری ہفتے میں خاص طور پر 26 تا 29 مئی کے درمیان شمالی اور وسطی ہندوستان میں شدید گرمی کا دور دیکھا گیا، جس میں نئی دہلی میں ریکارڈ درجہ حرارت 49.1 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا۔ سائنسدان کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق مئی کے مہینے میں جو ہیٹ ویو ریکارڈ کی گئی تھی، یہ دوسرے سالوں کے مقابلے میں 1.5 ڈگری سیلسیس زیادہ تھی۔ سائنسدانوں نے محسوس کیا ہے کہ ہندوستان میں گرمی کی لہر انسانوں کی برداشت سے کہیں زیادہ ہوتی جا رہی۔ اس کی بڑی وجہ فوسل فیول کا زیادہ استعمال ہے۔ 37 سے زائد شہروں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث گرمی سے متعلق بیماریوں کا انتباہ جاری کیا گیا اور کم از کم 24 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے پایا ہے کہ نئی دہلی میں درجہ حرارت دوسرے اسٹیشنوں کے مقابلے مختلف رہی۔ قومی راجدھانی میں بجلی کی مانگ اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، کیونکہ مکینوں کو گرمی سے نمٹنے کے لیے ایئر کنڈیشننگ اور پنکھوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ سائنسدانوں کے ایک گروپ کا دعویٰ ہے کہ مئی میں ہندوستان میں گرمی کی لہر اب تک کی سب سے زیادہ رہی۔ سائنسدانوں نے بتایا کہ ہندوستان میں گرمی کی لہر انسانی برداشت سے کہیں زیادہ تھی۔ کانگریس لیڈر اور سابق مرکزی وزیر پی چدمبرم نے کہا ہے کہ ایسے وقت میں جب نریندر مودی مخلوط حکومت بنانے کے پابند ہیں، وقت ہی بتائے گا کہ وہ ایک مستحکم حکومت چلا سکیں گے یا نہیں۔ مودی ہمیشہ ایک شخصی حکومت والے رہے ہیں، چاہے وہ 12 سال تک گجرات کے وزیر اعلیٰ رہے یا 10 سال تک ملک کے وزیر اعظم رہے۔ وہ تمل ناڈو کانگریس کے ریاستی دفتر ستیہ مورتی بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے تھے۔ صحافیوں کے ذریعے مودی حکومت کی تیسری میعاد کے بارے میں پوچھے جانے پر پی چدمبرم نے کہا ہے کہ اب وہ مخلوط حکومت بنانے پر مجبور ہیں۔ وہ جواب دیں کہ یہ حکومت مستحکم ہوگی یا نہیں، ورنہ وقت ہی بتائے گا۔ میں یا آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کانگریس کے لیڈر نے کہا کہ انتخابی اتحاد بنانا آسان نہیں ہے، کیونکہ بہت سی علاقائی پارٹیوں کا اپنا علیحدہ نظریہ اور تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام علاقائی پارٹیوں کو متحد کرنا اور اتحاد بنانا آسان نہیں ہے۔ اتحاد چلانا بہت مشکل کام ہے۔ کانگریس کو اس کا تجربہ ہے، مودی کو بھی اس کا تجربہ ہونے لگے گا۔ دیکھتے ہیں وہ اسے کیسے سنبھالتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ ریاستوں میں موجودہ حالات کی بنیاد پر اتحاد بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آندھرا پردیش میں کانگریس کس کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ کیا وہ YSRCP یا TDP کے ساتھ اتحاد کرے گی، جو اس کے لیے تیار نہیں ہے؟ نیورو سرجن ڈاکٹر جسپریت سنگھ رندھاوا نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں روزانہ برین ٹیومر کے تقریباً 500 نئے کیسز کی تشخیص ہوتی ہے اور ان میں سے زیادہ تر موروثی نہیں ہوتے ہیں۔ ورلڈ برین ٹیومر ڈے کے موقع پر IVI اسپتال میں نیورو سرجری اور نیورو انٹروینشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ونیت ساگر نے کہا ہے کہ برین ٹیومر تمام کینسروں کا تقریباً 2% ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ برین ٹیومر کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے اور ابھی تک اس کی کوئی یقینی وجہ سامنے نہیں آئی ہے اور نہ ہی اس سے بچاؤ کے لیے کوئی خاص احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمباکو نوشی اور ضرورت سے زیادہ تابکاری کے خطرات سے بچ کر برین ٹیومر کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر جسپریت سنگھ رندھاوا نے کہا کہ برین ٹیومر تباہ کن گھاؤ ہیں جو جسم کے اعصابی مراکز کو متاثر کرتے ہیں۔ ہمارے تمام اعمال، کھانے سے لے کر بات کرنے، چلنے پھرنے تک، اور ہمارے تمام جذبات، محبت سے لے کر نفرت تک، دماغ، ریڑھ کی ہڈی اور اعصاب کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر پردیپ شرما نیورولوجسٹ IVI انہوں نے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے اب نیورو سائنسدانوں کے لیے ایسے علاقوں میں جانا ممکن بنا دیا ہے جو طویل عرصے تک پہنچ سے باہر سمجھے جاتے تھے۔ نیورو نیویگیشن آج کل تمام قسم کی پیچیدہ نیورو سرجریوں کے لیے ایک ترجیحی آپشن بن گیا۔ ڈپریشن وہ ذہنی مرض ہے جو موجودہ عہد میں بہت تیزی سے پھیل رہا اور یہ لوگوں کی زندگی منفی انداز سے بدل دیتا ہے۔ ڈپریشن ایک پیچیدہ ذہنی مرض ہے جس کے شکار افراد اکثر اداس رہتے ہیں، جبکہ ہر وقت بے بسی کا احساس بھی ہو سکتا ہے۔ ہر فرد کو ہی زندگی میں کبھی نہ کبھی اداسی یا صدمے کے باعث ڈپریشن کی علامات کا ڈپریشن محض دماغ کا ہونا ہوتا ہے۔
اور اسے محدود رہنے والا مرض نہیں بلکہ اس کے نتیجے میں جسم بھی متاثر ہوتا ہے۔ عام استعمال ہونے والے سویٹنرز ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق عالمی سطح پر ڈپریشن کے کیسز کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ پھلوں کو کھانے کی عادت سے آپ اس مرض سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ بات آسٹریلیا میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ کینسنگٹن یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ پھلوں کے زیادہ استعمال سے ڈپریشن سے متاثر ہونے کا خطرہ نمایاں حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہر رات کی اچھی نیند کا ایک اور فائدہ سامنے آ گیا ہے۔ اس تحقیق میں 6 براعظموں سے تعلق رکھنے والے 7,000 سے زیادہ افراد کے ڈیٹا کی جانچ پڑتال کی گئی۔ یہ سب افراد ڈپریشن سے محفوظ تھے اور محققین کی جانب سے ان کے غذائی عادات سے دماغی صحت پر مرتب اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ ان افراد کی صحت کی مانیٹرنگ 9 سال تک کی گئی اور دریافت ہوا کہ پھلوں کے زیادہ استعمال اور ڈپریشن کے خطرے میں کمی کے درمیان تعلق موجود ہے۔ البتہ سبزیوں کے زیادہ استعمال سے ڈپریشن کے خطرے میں کمی میں کوئی خاص کمی نہیں آتی۔ چائے پینا پسند کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ محققین کے مطابق ایک ممکنہ وجہ یہ ہے کہ سبزیوں کو پکا کر کھایا جاتا ہے جس سے ان کے غذائی اجزاء متاثر ہوتی ہے، جبکہ پھلوں کو خام شکل میں کھایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پھلوں کے زیادہ استعمال سے ڈپریشن سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پھلوں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس، غذائی فائبر اور وٹامن سے دماغی صحت کو فائدہ ہوتا ہے، جبکہ ورم اور تکسیدی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ محققین کے مطابق اس حوالے سے مزید تحقیق کی جائے گی کہ کون سے پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال ڈپریشن سے تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ اس تحقیق کے نتائج جرنل آف افیکٹو ڈیز آرڈرز میں شائع ہوئے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو غزہ میں جنگ جیت کر اس کام کو جلد ختم کرنا چاہیے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور امریکہ اسرائیل تعلقات پر اپنا جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 7 اکتوبر کو جو اسرائیل کے ساتھ ہوا اسے بھلا دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان حملوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اسرائیل کو امریکی سیاست میں پہلے کی طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ ریپبلکن سیاستدان نے کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ کام جلد اور طاقتور طریقے سے ختم کرنا چاہیے اور معاملات زندگی کو لوٹنا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ کافی طویل ہو گیا ہے۔ انہیں فتح یاب ہو کر اپنا مشن ختم کر دینا چاہیے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے اس بارے میں بھی دعویٰ کیا ہے کہ 15 برس بیشتر وہ واشنگٹن کی طاقتور ترین لابی اسرائیل تھا، تاہم آج بعض ڈیموکریٹ شخصیات کے بنا پر یہ اپنی سابقہ طاقت سے عاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔